میں نے کہا آج تمہیں درود پر ایسے نکات بیان کروں گا جس سے تمہاری معرفت میں اضافہ ہو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کہیں یہ وہی بات نہ ہو جائے جو ایک ذاکر صاحب نے کی تھی۔ ایک ذاکر صاحب تھے، ان سے پہلے بہت بڑا کوئی نام پڑھ رہا تھا، جیسے ہی بڑا نام پڑھ کے گیا تو لوگ اٹھنا شروع ہو گئے۔ اس نے خطبہ نہیں پڑھا، اس نے کہا میں آج تمہیں مجلس میں یہ بات بتاؤں گا کہ بکرا حرام کیوں ہے۔ پہلے مجلس پوری سنو پھر میں بتاؤں گا۔ اب مجمع رک گیا، چلتے قدم رک گئے، بکرا کہاں سے حرام آیا؟ سارے رک گئے، بھئی آج سن کے جاتے بکرا حرام کیوں۔ تو مجلس میں اس نے قصیدے بھی پڑھ لیے، داد بھی لے لی۔ مصائب تک جب پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی بولا مصائب پڑھ لوں، مصائب بھی پڑھ لیے، گریہ بھی ہو گیا، دعا کرا دیتا ہوں، دعا بھی کروا دی۔ کہا بھائی آپ بتائیں تو صحیح، جس چکر میں آپ نے ہم سب کو روکا کہ آج بتاؤں گا کہ بکرا حرام ہے، تو بکرا کیسے حرام ہے یہ تو بتائیے۔ کہا ہاں وہ بکرا حرام ہے جس پر تکبیر نہ پڑی جائے۔ واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہیں یا علی۔ زندگی کی حصی مثالیں ہیں، ڈیلی لائف کی مثال ہے کہ آپ صاحبان نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ہم کسی شخصیت سے ملتے ہیں اور سلام دعا کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر کوئی بتاتا ہے بھائی آپ جس سے مل کے آئیں یا کچھ عرصے کے بعد کہیں تذکرہ ہوتا ہے وہ کون تھے؟ جناب وہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، ان کے یہ تصانیف ہیں۔ تو انسان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں ایسی شخصیت سے ملاقات کی اور میں اس کی عظمت کو یا اس کو صحیح درک نہیں کر پایا، تو یہ مجھے ایک افسوس ہے کہ میں اس کی صحیح طریقے سے پروٹوکول بھی نہیں دے پایا اور میں اس سے صحیح استفادہ بھی نہیں کر سکا، کیونکہ مجھے اس کی صحیح پہچان نہیں۔ تو آج کی مجلس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو درود کے بارے میں فرامین معصومین کے ذیل میں کچھ باتیں بیان کروں کہ ان کو سننے کے بعد جب آپ زندگی میں درود پڑھیں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ جو میں ادا کر رہا ہوں یہ حقیقت میں کس اہمیت کا حامل ہے، کس افادیت کا حامل ہے، رسول اور آل رسول نے اس پر کیا وعدے کیے ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس سے ملتا کیا ہے۔ تو جتنی معرفت ہوگی تو ظاہر ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ انسان کی قدر و قیمت کیا ہے، کسی انسان کی قیمت پہچاننی ہو کس انداز سے پہچانے؟ زیادہ زمین کی وجہ سے، اعلیٰ کپڑوں کی وجہ سے، بینک بیلنس کی وجہ سے، انسان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی معرفت پر موقوف ہے، کہ جتنی زیادہ اس کی معرفت ہے اتنا وہ انسان قیمتی ہے، جتنی پست معرفت ہے اتنی اس کی قیمت کم ہے۔ تو یہی چیزیں درود ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بہت سے ثمرات سے اور جو اہل بیت نے اس درود پر وعدے کیے ہیں ان سے واقف نہیں ہیں۔ بس جب چیزیں زبانی طور پر ادا ہو رہی ہوتی ہیں تو ان میں وہ کیفیت بھی پیدا نہیں ہو پاتی، کیونکہ مفاہیم سے آشنائی نہیں ہوتی۔ تو درود کی آیت میں پہلی چیز جو سب سے اہم ہے، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، صلی اللہ محمد وآلِ محمد، کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں اس درود میں تین، ایک خدا کی ذات ہے، ایک فرشتوں کی ذات ہے اور ایک مومن ہے۔ یہ تین ذاتیں محمد و آل محمد پر درود پڑھ رہی ہیں، تو ان کے درود پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ آیت تو یہی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بتحقیق اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، نبی پر نہیں، ان نبی پر۔ یہ جو نبی سے پہلے
الف لام ہے، یہ ہے الف لام جنسی۔ الف لام کی متعدد قسمیں ہیں، ایک کامن ناؤن کو پراپر ناؤن کے لیے آتا ہے، وہ الف لام معرفہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو الف لام ہے وہ الف لام جنسی ہے۔ الف لام جنسی کیا کرتا ہے؟ الف لام جنسی یہ کمال کرتا ہے کہ وہ اس جنس سے متعلق تمام چیزوں پر اس کا اطلاق کروا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک علم کلام کا مسئلہ ہے کہ خدا نے قرآن میں کہا اذا بعثر ما فی القبور، کہ ہم لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ ہندو کی تو چتا بن گئی، اب ہندو کو کیسے اٹھائے گا؟ ایک انسان بحری سفر پہ جا رہا ہے، جہاز الٹ گیا، شار کھا گئی اس کو، اب اسے قبر سے کیسے اٹھائے گا؟ ایک انسان بلاسٹ ہوا، ہوائی جہاز کریش ہو گیا، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اب اس کو کیسے اٹھائے گا؟ جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم قبروں سے اٹھائیں گے، قبر تو اسے نصیب نہیں ہوئی۔ ہے آپ کی توجہ؟ بسم اللہ۔ یہ علم کلام کا بڑا مشہور سوال ہے کہ خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم اذا بعثر ما فی القبور، کہ ہم انہیں قبور سے اٹھائیں گے۔ تو قبور سے کیسے اٹھائیں گے؟ قبر نصیب ہو تو قبر سے اٹھے، جسے قبر نصیب نہیں ہوئی تو وہ کیسے اٹھے گا؟ تو اس سوال کے جواب میں تمام شیعہ سنی علماء نے اس آیت میں اس بات کو ہی ثبوت بنایا کہ جو قبور ہے وہ خالی فی قبور نہیں ہے، فی القبور ہے، اور فی القبور سے پہلے الف لام ہے، اور یہ الف لام جنسی ہے، یعنی قبر کہتے ہیں جو کسی حقیقت کو پوشیدہ کر لے۔ اور سرکار علی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ، یعنی جو زیادہ گوشت کھاتے ہیں ان کے لیے کہا، کیونکہ پیٹ میں کیا ہے؟ پیٹ میں قبر تو نہیں ہے، لیکن پیٹ کیا کرتا ہے؟ کھانے کو پوشیدہ کر لیتا ہے۔ تو جس کے نیچے جو چھپ جائے، حقیقت پوشیدہ ہو جائے، وہی اس کی قبر ہے۔ تو اگر ہندو کو جلایا تو ہندو کی راکھ کہیں نہ کہیں پھیلنے کے بعد کسی حصے کے نیچے تو آئی، بس جس نے اسے چھپایا وہی اس کی قبر ہے۔ تو فی القبور سے مراد یہ ہے کہ قبر اور اس کی جنس سے مطابقت رکھنے والی کوئی بھی شے جو اس کے مادے کو پوشیدہ کرے گی، وہاں سے خدا اٹھائے گا۔ تو یہاں مراد لی ہے الف لام جنسی۔ اسی طریقے سے آیت درود میں بھی الف لام جنسی ہے کہ نبی پر درود نہیں ہے، نبی کی جنس سے تعلق رکھنے والوں پر بھی درود ہے، یعنی نبی کے ساتھ وہ بھی شامل ہے کہ جن کی جنس اور نبی کی جنس الگ نہیں ہے۔ اب تلاش کیسے کریں کہ وہ کون ہیں جن کی جنس مصطفیٰ جیسی جنس ہے؟ تو آؤ صحیح بخاری کو پڑھتے ہیں، مسجد نبوی ہے، اور ایک آدمی کھجور کا ٹوکرا لے کے آیا، پوچھا کیا ہے؟ کہا صدقہ ہے۔ اتنے میں امام حسن آئے، کھجور کو اٹھایا، شیعہ کتابوں میں بھی روایت ہے، کہا اٹھایا، روک دیا، سنی کتابوں میں ہے، بخاری میں منہ میں رکھا، تو پیغمبر نے کہا کخ کخ حسن اسے نکال دے، کیا تو نہیں جانتا کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے؟ تو بھائی جو کھجور کے ٹوکرے چٹ کریں وہ اور ہے، اور جن پر صدقے کی کھجوریں حرام ہے وہ اور ہے۔